تو آئیے وہ خطیب جو ہمارے ناگپور شہر کا مستقبل ہے، اس خطیب کو دنیا خطیب اہل سنت، عالم نبیل فاضل جلیل، خلیفہ حضور قائد ملت، مفکر اسلام علامہ ابراہیم رضا کے نام سے یاد کرتی ہے۔ وہ ایک ادارہ بھی چلاتے ہیں جس ادارے کا نام دارالعلوم فیضان امام احمد رضا ہماری نگاہوں کے سامنے مسلک اعلیٰ حضرت بن کر کے، قلعہ بن کر کے جگمگا رہا ہے۔ اس ادارے کے سربراہ علامہ ابراہیم رضا کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، واندرا کا زندہ مسلمان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت سرخرو ہونے کا سامان بھی دے سکتے ہیں، زندگی کو ایک نیا عنوان بھی دے سکتے ہیں۔ صرف بھارت میں کروڑوں مسلمان ایسے ہیں جو محمد کے نام پر اپنی جان بھی دے سکتے ہیں۔ حاضرین محفل السلام علیکم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جی لگا کر بارگاہ رسول اعظم علیہ السلام میں ہدیہ درود پاک پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک علیہ وسلم، صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حضرات، میں بہت دیر کے لیے نہیں بلکہ چند منٹ کے لیے آپ حضرات کے روبرو حاضر ہوں۔ میں بس دو چار باتیں کہہ کے رخصت ہو جاؤں گا۔ میں ہی نہیں بلکہ آپ بھی بے صبری اور بے تابی کے ساتھ خطیب اہل سنت، خلیفہ حضور قائد ملت، عطائے حضور حافظ ملت، خلیفہ محمود ملت حضرت علامہ و مولانا مفتی نعیم اختر مصباحی صاحب قبلہ کا بے صبری اور بے تابی کے ساتھ ان سے ملاقات کرنے کا آپ انتظار کر رہے ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس محلے کے تمام نوجوانوں کو اور جشن غریب نواز کمیٹی کے روح رواں جناب امر اللہ انصاری کو کہ جن کی انتھک کوششوں کے بعد یہ عظیم الشان جلسہ اس عظیم الشان منظر کے کگار پر آ کے کھڑا ہوا ہے، جو کہ اپنی تمام تر کامیابیوں کی جانب روا اور دوا ہے۔ اور میرے فوراً بعد پھر آپ شاعر اسلام سے ایک دو کلام ملاحظہ کریں گے، پھر حضرت تشریف لائیں گے، اور صلاۃ و سلام کے فوراً بعد آپ نے تو ملاحظہ کر ہی لیا ہوگا کہ سرکار غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نیاز شریف کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے۔ جب تک جلسہ ختم ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ نیاز شریف بھی تیار ہو جائے گی۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک علیہ وسلم، صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول۔ سراہی ہے میرے پاس نہ تو ساغر ہے نہ مینا ہے، سراہی ہے میرے پاس، سراہی ہے میرے پاس نہ تو ساغر ہے نہ مینا ہے، تیرے نام پر خواجہ میرا مرنا اور جینا ہے۔ آپ کا بھی تو یہی انداز ہوگا، تیرے نام پر خواجہ میرا مرنا اور جینا ہے، تمنا ہے مدینے کی مگر ہائے میری غربت، تمنا ہے مدینے کی مگر ہائے میری غربت، تیرا اجمیر ہی خواجہ میرا مکہ اور مدینہ ہے، تیرا اجمیر ہی خواجہ، نعرہ رسالت، فیضان حضور غریب نواز زندہ باد، تیرا اجمیر ہی خواجہ میرا مکہ اور مدینہ ہے۔ محترم حضرات، آج لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غریب نواز کی شان میں کچھ نہیں کہا۔ میں نے کہا تم نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی ہدایت کے بخشش پڑھا ہی نہیں، اور پڑھنے کا موقع ملا تو تم نے حسد اور عداوت میں اس کو سائیڈ میں رکھ دیا۔ ہاں میرے اعلیٰ حضرت نے کہا مزرعِ چشت ہے عراق و بخارا و اجمیر، کون سی قسط پہ برسا نہیں جھالا تیرا، کون سی قسط پہ برسا نہیں جھالا تیرا، بلکہ میرے اعلیٰ حضرت
فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک صاحب آتے ہیں، اعلیٰ حضرت ان سے نام پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں میرا نام معین الدین ہے۔ تو آپ نے فرمایا میاں دوبارہ یہ نہ کہنا معین الدین، بلکہ کہا کرو غلام معین الدین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ سے بے پناہ عقیدت اور محبت کیا کرتے تھے، بلکہ کتابوں میں تذکرہ آتا ہے کہ بار بار غریب نواز معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مزار مبارک میں اجمیر شریف جایا کرتے تھے، حاضری دیا کرتے تھے، اور میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بار بار گئے، اور یہ کسی اور نے اپنی کتابوں میں نہیں لکھا، کسی اور نے اپنے خطابت میں نہیں کہا، کسی اور نے یہ بات نہیں کہا جو بات میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے لکھا فتاوی رضویہ میں کہ جن جن مقامات میں ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، مکہ مکرمہ ہے، مدینہ منورہ ہے، جب تمام ذکر اذکار کر دیتے ہیں تو آخر میں میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی لکھتے ہیں ہندوستان میں جہاں ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ سرکار غریب نواز کا آستانہ ہے۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غریب نواز، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی کریا کریا، علماء اہل سنت، کیا کہنے حضرت؟ تو پوری زندگی میرے اعلیٰ حضرت غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ سے محبت کا درس دیتے رہے، گویا بار بار جاتے رہے، آتے رہے، اور آپ نے اپنی کتاب میں بھی لکھ دیا کہ جہاں ہماری دعائیں قبول ہوتی ہے سرزمین ہند میں وہ غریب نواز معین الدین چشتی کا آستانہ ہے۔ اسی لیے دیوانے جاتے ہیں، قطار در قطار جاتے ہیں، مستانہ وار جاتے ہیں، اپنے تو اپنے ہیں، بیگانے بھی اپنے دامن کو گوہر مراد سے بھر کر کے آتے ہیں، اپنے بھی آتے ہیں، بیگانے بھی آتے ہیں۔ بلکہ یہ سلسلہ یہی نہیں رکا، بلکہ ہم کو اپنے اکابرین نے بتایا، ہم نے اکابرین کی کتابوں میں پڑھا، بلکہ حضرت الحاج نوری بابا کبھی کبھی یہ تذکرہ کرتے بھی ہیں کہ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ بھی بہت دنوں تک آپ وہیں پر قیام فرمایا کرتے تھے۔ ہاں میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جب اجمیر شریف جاتے تھے تو وہاں کے جو مشائخ تھے انہوں نے سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو سلسلہ چشت کی خلافت و اجازت سے بھی نوازا، اور میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بھی خانقاہ قادریہ برقادیہ کی جو امانتیں آپ کو ملی تھی وہاں کے کارکنندگان تھے، سرکار اعلیٰ حضرت نے ان کو بھی خلافت و اجازت سے نوازا تھا، اور ان کے خانوادے کے لوگ آج بھی اجمیر شریف میں موجود ہیں۔ اور سرکار مفتی اعظم ہند بھی جاتے تھے، انہوں نے سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ بھی آج اجمیر شریف میں موجود ہیں۔ اگر ان کو محبت، آدمی جاتا کہاں ہے؟ ہاں بہت سارے لوگ ہزاروں کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ کوئی محبت تو ہے تبھی تو جاتے ہیں، یا تو کسی کو مال کی محبت ہوتی ہے تو ہزاروں کلومیٹر کا سفر کرتا ہے، مگر میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو بھی علم و عرفان کی دولت کی لالچ تھی جو بار بار آپ اجمیر معلیٰ جایا کرتے ہیں۔ بابر مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بار بار اجمیر شریف جایا کرتے تھے۔ حال میں ہی ہم نے نہیں بلکہ سبوں نے دیکھا، سبوں نے سنا، یہ باتیں سوشل میڈیا پہ وائرل بھی ہوئی، سرکار تاج الشریعہ بدر الطریقہ شاہ علامہ اختر رضا خان ازہری میاں رحمت اللہ تعالی علیہ بھی بار بار اجمیر شریف گئے اور وہاں سے سرکار غریب نواز معین الدین چشتی کا فیضان آپ نے لوٹا۔ حق ہے یہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ، جی ہاں، حکومتیں آتی بھی ہیں، حکومتیں جاتی بھی ہیں، اور بڑے بڑے لوگ
بیٹھتے بھی ہیں اپنے وقت کھربا پتی ہوتے ہیں جو ایک قلم چلاتے ہیں، ان کے قلم چلانے سے سارے کام بن جاتے ہیں، مگر ان کو اپنی حکومت پہ بھروسہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بھی جب حکومت کے تختے پر بیٹھتے ہیں تو سرکار غریب نواز خواجہ ہند کے راجہ کے آستانے میں سب سے پہلے حاضری دے کر کے اپنی سرٹیفکیٹ حاصل کیا کرتے ہیں۔ زندہ باد زندہ باد۔ غریب نواز معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے آستانے پر اپنے بھی گئے، بیگانے بھی گئے، فیض بھی انہوں نے حاصل کیا، بلکہ دیکھیے سرکار سیدنا اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ شہنشاہ وقت ہیں، وہ بھی حاضر ہوئے، گئے، حاضری پیش کیا۔ ایک اندھا تھا، آپ نے دیکھا کہ کہہ رہے خواجہ مجھے آنکھ دے دو، خواجہ مجھے آنکھ دے دو، یہ بار بار آنکھ مانگ رہا ہے۔ تو آپ نے پوچھا یہ کتنے دنوں سے مانگ رہا؟ کہا ہم تو بہت دنوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو فوراً انہوں نے کہا کہ اے اندھے شخص، اگر تیری آنکھ نہیں آئے تو میں مزار شریف سے واپس آؤں گا، حاضری دے کر آؤں گا، فاتحہ پڑھ کر آؤں گا، تیری آنکھ سلامت نہیں ہوئی تو تیرا سر دھڑ سے الگ کر دیا جائے گا۔ اب وہ رونے لگا، پوچھا یہ کون ہے؟ کہنے لگے شہنشاہ وقت۔ اب وہ تڑپ کر غریب نواز کے آستانے میں لوٹ پوٹ کر دعائیں کرنے لگا، خواجہ یہ ایسا بادشاہ ہے جو کہہ دیتا ہے تو کر کے بتاتا ہے، آپ مجھے آنکھ دے دیجئے۔ میرے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ فاتحہ پڑھ کر کے واپس آئے تو وہ اپنے ماتھے کی آنکھ سے حضرت اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ کا دیدار کر رہا ہے، قدموں پہ گر گیا۔ لوگوں نے کہا کہ در غریب نواز پہ یہ نہ جانے کتنے سالوں سے بھیک مانگ رہا تھا، اس کی آنکھ سلامت نہیں ہوئی، مگر شہنشاہ وقت بتائے تو صحیح اس کی آنکھیں کیوں سلامت ہو گئیں، اس کو آنکھیں کیوں مل گئیں؟ تو آپ نے فرمایا اب تک یہ بھیک مانگ رہا تھا، آنکھوں کا بہانہ بتا کر کے لوگوں سے پیسے وصول کر رہا تھا، مگر جب جان جانے کی باری آئی تو اس نے اپنے دل کی عطا گہرائیوں سے غریب نواز کے آستانے سے دل کی سچائیوں سے جب دعا مانگا ہے، میرے غریب نواز نے آنکھوں میں روشنائی عطا فرما دی۔ زندہ باد، کیا کہنے مولا صاحب، زندہ باد، سبحان اللہ۔ حضرات پتا چل گیا، غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے آستانے پر جائیے، دکھاوے کے لیے مت جائیے، نیاز کروائیے، دکھاوے کے لیے نہیں کروائیے، بلکہ عقیدت و محبت اور دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ دعائیں مانگیے۔ اگر میرے خواجہ ایک اندھے کو آنکھ دے سکتے ہیں تو ہماری بگڑی ہوئی باتوں کو بھی بنا سکتے ہیں، ہمارا نصیبہ بیدار بھی کر سکتے ہیں۔ اسی لیے شاعر نے کہا مانگ میرے خواجہ سے پھول کیا چمن دیں گے، پھول کیا مانگ میرے خواجہ سے پھول کیا چمن دیں گے، ذوق بندگی دیں گے، عشق کا چلن دیں گے۔ حضرت قطب الدین شیخ المشائخ حضرت قطب الدین رحمت اللہ تعالی علیہ بختیار کاکی، شہنشاہ شمس الدین التمش ان کا مرید تھا۔ جب وہ فیصلہ کرتا، تخت پہ بیٹھتا تو حضرت کو اپنے تخت پر بٹھایا کرتا تھا۔ جب تخت پر بڑے شان سے حضرت بیٹھ جاتے، ان کی بڑی تعظیم ہوتی، تکریم ہوتی، مگر بہت سارے حالات ادھر سے ادھر ہوئے۔ ایک عورت بھرے مجمع میں آ کر کے کہتی ہے، اے شہنشاہ وقت شمس الدین التمش، آپ مجھے فیصلہ، آج میرا فیصلہ فرما دیں، میری زندگی برباد ہو رہی ہے، آپ میرا نکاح کروا دیں۔ کہا کہ بات کیا ہے؟ کہا بات کچھ اور نہیں ہے، میرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اسی سے آپ نکاح فرما دیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ تیرے پیٹ میں بچہ کس کا ہے؟ اس نے اشارہ کیا حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کی جانب، کہا ان کا ہے۔ یہ سنتے ہی پورا مجمع حقہ بقہ ہو گیا۔ ہم اتنا بھروسہ کرتے تھے، ہم اتنا اعتماد کرتے تھے، مگر یہ باتیں ایسی کیسے ہو گئی؟ بھلا حضرت نے ایسا آخر کیوں کر دیا ہوگا؟ بادشاہ بھی پریشان، مجمع میں بیٹھنے والے پورا مجمع پریشان، آخر یہ کیسے ہو گیا؟
جب تمام لوگ گواہیاں دینے لگے، جھوٹی گواہیاں آنے لگی اور پریشر پڑنے لگا شہنشاہ پہ، تو حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کسی اور سے مدد نہیں چاہا۔ بادشاہ ان کا مرید تھا، ان کی تعظیم کرتا تھا، ان سے آپ نے مدد نہیں چاہا۔ کسی اور نمائندے کی انہوں نے کوئی مدد نہیں طلب کی، آپ نے آنکھوں کو بند کر لیا۔ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے آستانے کی جانب انہوں نے اپنی توجہ کی اور عرض کیا، حضور کیا آپ آج کے ہی وقت کے لیے آپ نے مجھ کو یہاں پہنچایا تھا، آج میں ایسا وقت دیکھوں کہ اسی دن کے لیے آپ نے مجھ کو یہاں بھیجا تھا، یہاں میری رسوائیاں ہو کہ آپ نے اسی لیے مجھ کو یہاں بھیجا تھا۔ حضور آپ کے غلام کی عزت داؤ پیچ میں لگی ہوئی ہے، آپ کرم فرمائیں، آپ کی نگاہ لطافت اٹھ جائے، میری مدد ہو جائے تاکہ تمام لوگ مطمئن ہو جائیں، تمام لوگوں کو اطمینان ہو جائے۔ وقت گزرا، تھوڑی ہی دیر میں لوگوں نے دیکھا ادھر مرید کامل تصور کر رہے ہیں، خیال کر رہے ہیں، ادھر سے کرم کے بادل منڈلا رہے ہیں، اور حضرت غریب نواز معین الدین چشتی اس مجمع میں حاضر ہو گئے ہیں۔ کہا، اے میرے مرید بختیار کاکی بتاؤ کیا بات ہے؟ انہوں نے پورا واقعہ سنایا۔ حضور بات اس طرح سے ہے، جب پورا واقعہ آپ نے سنا، غریب نواز معین الدین چشتی نے آپ نے اپنی انگلی مبارکہ کو اٹھایا اور اٹھا کر کے اس عورت کے پیٹ کی جانب اشارہ کیا اور ارشاد فرمایا، اے بچے تو بتا عورت صحیح بول رہی ہے یا غلط بول رہی ہے یا الزام لگا رہی ہے؟ بچہ ماں کے پیٹ پہ بول اٹھا، حضور میری ماں تہمت لگا رہی ہے، جھوٹی ہے، یہ غلط بول رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا، تو پلنے والی کس کی اولاد ہے؟ کہتا ہے فلاں فلاں علاقے کا چرواہا ہے جس کی میں اولاد ہوں۔ اس وقت عورت سے پوچھا گیا، اے عورت تو بتا تو نے کس کے کہنے پہ کیا؟ تو پھر اس نے بتایا کہ فلاں فلاں حسد کرنے والے ہیں حضرت بختیار کاکی سے، فلاں فلاں جلنے والے ہیں بختیار کاکی سے۔ انہوں نے کہا اگر یہ بدنام ہو جائیں گے تو ان کا پتہ صاف ہو جائے گا، پھر ہمارا مارکیٹ چلے گا، پھر ہمارا نام چلے گا، پھر ہمارا کام چلے گا۔ تو حضور میں تھوڑی سی لالچ میں آ کر کے میں نے یہ کام کر دیا، آپ کرم مجھ کو معاف فرمائیں اور مجھ کو معاف فرما کر اپنی باندیوں میں شامل فرمائیں۔ تو پھر سرکار غریب نواز معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایسا فیصلہ کیا کہ دودھ کا دودھ ہو گیا، پانی کا پانی ہو گیا۔ تو اے لوگوں، جس غریب نواز معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ پر الزام عائد ہو رہے تھے اور طرح طرح کی انگلیاں ان پر اٹھائی جا رہی تھی، ان کی غریب نواز مدد فرما سکتے ہیں۔ تو اگر ہم دل کی عطا گہرائیوں سے اجمیر مولا کی جانب اپنی توجہ کر لیں اور دل کی عطا گہرائیوں سے اس بارگاہ سے استغاثہ طلب کریں تو انشاءاللہ ہمارے کام بھی مد نظر آئیں گے۔ اور حضرت علامہ حسن رضا بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، بولیے سبحان اللہ، خواجہ ہند وہ اور زور سے بولیے، سبحان اللہ، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ گلشن ہند ہے شاداب کلیجے ٹھنڈے، گلشن ہند ہیں شاداب کلیجے ٹھنڈے، واہ اے ابر کرم زور برسنا تیرا، واہ اے ابر کرم زور برسنا تیرا۔ مولا تعالی ہم سبوں کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، خوب کی سیر چمن، پھول تو نشاد رہے، باغ باغ جاتا ہوں میں، یہ گلشن تیرا آباد رہے۔ السلام علیکم۔